ہو رہا تھا اور جس شہنشاہ خطابت کو ہم دیکھنا چاہتے تھے، جس شہنشاہ خطابت کا ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں، جس شہنشاہ خطابت کو ہم سننا چاہتے تھے، ہاں نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، تقریباً صبح سے لے کر اب تک اور مغرب بعد سے لے کر اب تک جن کا نام اپنے کانوں سے سن رہے تھے، ہم سب کے کرم فرما، روح رواں، بہترین خطیب، بہترین مقرر، تقریباً سینکڑوں کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب جناب حضرت اقدس مولانا و مفتی وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کو آپ کے سامنے کرسی پر جلوہ افروز کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ سبھی احباب سے ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ ہاں نوجوان ساتھیوں، جن کا میں اور آپ بار بار ذکر کر رہے تھے، ہماری آنکھیں جو کھلی ہوئی جس شخصیت کی منتظر تھی اور جس شخصیت کے چہرے کو وہ دیکھنا چاہتی تھی، جس شخصیت کے الفاظ کو سننا چاہتی تھی، میرٹھ کی سرزمین سے تشریف لائے۔ اور ہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت شام بھی کسی پروگرام میں تھے، رات بھی کسی پروگرام میں تھے، صبح بھی کسی پروگرام میں تھے، اب آتے ہوئے بھی کسی پروگرام سے حضرت آپ کے اسٹیج پہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت کے لیے استقبال تو بنتا ہے، آپ زوردار نعرہ تکبیر بلند کر کے حضرت کا استقبال کریں، چونکہ نہ جانے حضرت سوئے بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت نے اپنی نیند کو قربان کیا، آرام کو قربان کیا، میری خاطر، آپ کی خاطر، ہماری نسلوں کی خاطر۔ ہاں یہ وہی رہبر ہیں، یہ وہی وارثین ہیں جن کو نبی کے وارثین کہا جاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء وہ ہیں جن کو نبیوں کے وارث کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں نوجوان ساتھیوں، اس حدیث کے مصداق یہی علماء ہیں۔ زوردار حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھائیں، فضاؤں میں لہرائیں، حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ جناب مولانا مفتی وسیم صاحب زندہ باد، جناب مولانا مفتی وسیم صاحب، قاری عبدالواجد صاحب، مدارس اسلامیہ، مرکز صوت الاسلام، زندہ باد زندہ باد۔ اب لیجئے نوجوان ساتھیوں، چونکہ حضرت کی باری آئی ہے، حضرت کا انتظار کر رہے تھے، استقبال کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا تھا شدت سے انتظار آ ہی گیا، جس کا تھا شدت سے انتظار آ ہی گیا۔ واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، اس علاقے میں اب رنگ بہار آ ہی گیا۔ جناب مولانا مفتی وسیم صاحب مائک پر آپ کے حوالے، کرسی پر۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے، للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. یہ مجمع اپنی زبانوں سے کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز نوجوانوں، بزرگوں، واجب الاحترام علماء عظام اور اس مائک کے ذریعے سے بہت دور تک آواز پہنچ رہی ہے، تمام میرے نوجوان بھائی اگر اس مائک کے ذریعے سے اسلامی مقدس پاکیزہ میری ماں اور بہنوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہو تو میں ان کو بھی چند پیغام، چند باتیں عرض کروں گا. یہ پورا مجمع جو اس وقت میں مرکز صوت الاسلام کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت والجلال تمام کی آمد کو، آپ تمام کے یہاں بیٹھنے کو، اس جلسے کو سننے کو، سنانے کو میرا مولا شرف قبولیت سے مالا مال فرما دے. کیا بات، آمین میں تو جی ایس ٹی وی ایس ٹی کا حساب نہیں ہے تمہارے یہاں؟ آمین تو کہی سکو. اچھا، کون کون آمین کہہ سکتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا. تو جب آمین سب کہہ سکتے ہو تو آمین کہی جائے گی نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ توجہ سے سن رہے ہیں. اللہ رب العزت والجلال آپ تمام کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما دے. آمین. ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سن رہے ہو آپ ہیں. اللہ رب العزت والجلال آپ کے کاروباروں میں مزید رحمتیں، برکتیں، وسعتیں پیدا فرما دے. اچھا، بڑے چالاک ہو رہے ہو تم لوگ. کاروبار کے اوپر ہی آمین کہی جا رہی، وہ بھی زور سے. اگر آپ حضرات کو کھڑے ہونے میں دقت نہ ہو رہی ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر ہو رہی ہو تو پھر آپ دیکھ لو. یہ جتنا مجمع باہر کھڑا ہوا ہے، اگر ان کو کوئی پریشانی نہ ہو تو اندر آ جائیں، سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں.
اللہ رب العزت والجلال آپ کے مدرسے کے محتمم ذمہ دار نادم اعلیٰ حضرت اقدس جناب قاری عبد الواجد صاحب، اللہ رب العزت والجلال آپ کو اس کار خیر کا بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ زور سے آواز نہیں آئی ابھی تک تمہاری؟ ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پوہانے کے باہر ابھی ایک نیا فلیور بن رہا ہے نا، اور وہ روڈ ٹوٹ رہا ہو، وہاں گاڑی کتنی آرام سے چلانی پڑتی ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی ہم جو ہے اس فلیور کو پار نہیں کر رہے۔ تو اس لیے زور سے آمین کہو جو مجھے آواز آئے۔ آمین۔ نہیں، بیجا آمین بھی بیکار ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سناؤں؟ ایک مرتبہ ایک آدمی گاؤں کا رہنے والا تھا بیچارہ، وہ جو ہے کسی جگہ پر جا رہا تھا، بھینس کا ویاپار کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یار میں چل بھینس خرید کر لاتا ہوں۔ راستے میں مرکز صوت الاسلام کے مدرس حضرت مفتی مہتاب عالم صاحب، جو اس وقت میں اتراکھنڈ نہیں بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی جن کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی ندامت سے اور اپنے آپ کو دنیا کے اس ہندوستان کے گوشے گوشے میں اپنے آپ کی شہرت کے ڈنکے بجوا رکھے ہیں، ماشاءاللہ یہ راستے میں مل گئے۔ معلوم کیا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ انہوں نے بتایا کہ جی مولانا صاحب میں تو بھینس لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب نے تو بھائی انشاءاللہ تو کہہ دو۔ کہنے لگے جی انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، میرے جیب میں پیسے ہیں، بھینس مجھے جو ہے بازار میں ملے گی، تو اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے۔ مولانا کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں بھینس لیا۔ یہ بیچارہ پہنچا بازار میں پہنچنے کے بعد بھینس کو متعین کر لیا داموں میں، اور متعین کرنے کے بعد اس کو جیسے ہی پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، بس جیب میں ہاتھ ڈالتے ہاتھ آرم پار۔ اب جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ آرم پار ہوا تو فوراً کیا اٹھا، ارے میری تو جیب کٹ گئی انشاءاللہ، میرے پاس تو پیسے تھے انشاءاللہ، اور اب تو میں کیسے خریدوں گا بھینس انشاءاللہ، سالے ظالم نے میرے سارے پیسے ہی کاٹ لیے انشاءاللہ۔ یہ واپس آ گیا، اب کچھ نہیں لے کر کے آیا۔ یہ تو ندامت کرنے کے لیے پھر جا رہے تھے پروگرام میں، معلوم کر لیا بھئی کہاں سے آ رہے ہو، بھینس نہیں لائے۔ ارے مولانا صاحب تمہیں کیا بتاؤں انشاءاللہ میری تو ساری جیب کٹ گئی انشاءاللہ، اور میں تم سے کہہ کے گیا تھا انشاءاللہ، لیکن میری تو ظالموں نے جیب کاٹ لی انشاءاللہ۔ تو اس لیے وقت پر انشاءاللہ کہہ دیتا تو شاید جیب بچ جاتی، اس لیے وقت پر آمین کہہ لیا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور یہ بندہ کہے اللہ میں گناہگار تیرا بندہ ہوں، اللہ کہے گا او فرشتوں کی جماعت سنو، آج پوہانا کے ان مسلمانوں نے مجھے اور میرے سامنے کہا ہے میں گناہگار تیرا بندہ، خطاؤں میں ڈوبنے والا ہوں، اور اللہ آپ مجھے معاف کر دو، میں اللہ ہوں، میں رحمان الرحیم ہوں، میں مالکی یوم الدین کا مالک ہوں، جاؤ میں نے ان پوہانے والے مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ اب تو کہہ دو آمین آمین۔ مطلب اتنی دیر کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا بھائی؟ خیر میں آپ سے چند منٹ گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ العظیم چند منٹ گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے قرآن کی 2 آیتیں الگ الگ جگہوں سے اور الگ الگ موضوع کی میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو میں انشاءاللہ العظیم
چند منٹوں میں آپ کے سامنے کچھ پیغام کی شکل میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں بولنے کی توفیق دے دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ شاید یہ جو بیٹھنے والے ہیں نا، ان کا ارادہ نہیں ہے عمل کرنے کا، بالکل بھی عمل کرنے کا ارادہ ہے؟ جی ہے۔ کس کس کا ہے؟ اٹھائیں بھائی ہاتھ سے بھی آپ۔ دیکھو کتنوں کا نہیں ہے، بہت ساروں کا نہیں ہے۔ بہرحال میں نے قرآن کی آیت کریمہ دوران خطبہ پڑھی جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ذکر کرتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اے ملت اسلامیہ کے جیالوں، بہانہ کے غیور مسلمانوں، کیا ہوا؟ آج صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے تیار ہیں۔ آج دنیا کی تاریخ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے، مجھے اور آپ کو یاد دلا رہی ہے، مجھے اور آپ کو دنیا کی تاریخ دہرا کر مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اسلام دشمن طاقتیں اپنی پوری طاقتیں صرف کر رہی ہیں کہ کس انداز میں، کس طریقے پر اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے، قرآن کے نقوش ختم کر دیے جائیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، تقریباً 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الکونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، اس دھرتی پر، اس زمین پر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ نے پیغام دیا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لو، ایک اللہ کو اپنا خالق بنا لو، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تم دنیا میں فلاح اور بہبود کو پہنچ جاؤ گے، تم دنیا میں ترقی کر جاؤ گے، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم دنیا میں کامران ہو جاؤ گے۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا ہے، آپ نے ان علماء کی زبانی سنا ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر آپ نے اس چیز کا سبق لیا ہے کہ آپ نے جیسے ہی تعلیم دی، جیسے ہی جملہ ذکر فرمایا، جیسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے ان علماء کے درمیان بیٹھ کر سنا ہے کہ جو آپ کے اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے ہیں، جو آپ کے دوست تھے دشمن بن گئے ہیں، آپ اکیلے تنہا کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے آج سے نہیں 1450 سال تقریباً یہ زمانہ گزرتا رہا ہے، دنیا کے اندر لوگ ایمان کی مخالفت کرتے رہے، اسلام کی مخالفت کرتے رہے، قرآن کے خاتمے کی یہ باتیں کرتے رہے، لیکن قرآن آج تقریباً 1450 سال کے بعد بھی قرآن انہی حروف پر ہے، قرآن انہی حرکات پر ہے، قرآن انہی سکنات پر ہے، قرآن انہی معانی پر ہے، قرآن انہی مطالب پر ہے، لیکن اسلام کو مٹانے والے اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے۔ اور دنیا میں یہ طالب علم عرض کرے گا کہ دنیا کے اندر جب تک یہ قرآن باقی ہے، قرآن کو مٹانے والے
اس دھرتی پر رہیں یا نہ رہیں، قرآن باقی ہے، وہ باقی ہے، میں باقی ہوں، آپ باقی ہیں۔ لیکن جب اس دنیا سے یہ قرآن کا نظام ختم ہو جائے گا تو میرے عزیز نوجوانوں یاد رکھنا، اس دنیا سے پوری دنیا کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام دشمن طاقتیں اپنی پوری طاقت لگائے بیٹھے ہیں کہ اسلام کو کیسے مٹایا جائے۔ میں آپ کو ایک تاریخی فرقہ دینے چلا ہوں، آپ نے سنا ہے، اور میں اس بات کا تذکرہ اس وقت میں اکثر جگہوں پر کر رہا ہوں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ سید الکونین کے زمانے میں آپ کو مٹانے کے لیے کیسی کیسی ناپاک سازشیں ہوئی تھی؟ کہ آپ نے نہیں سنا ہے کہ اسلام کے ختم کرنے کے لیے اس وقت کے اندر مشرکوں نے، کفار مکہ نے کس طریقے سے آپ کے اوپر یلغاریں کی تھی؟ آپ کو مٹا دینا چاہتے تھے، اسلام کو ختم کر دینا چاہتے تھے، قرآن کو ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزتی والجلال نے ذکر کر دیا ہے، محمد ہم نے تجھے بھیجا ہے، ہم نے اس روئے زمین پر قرآن کو بھیجا ہے، اسلام کو بھیجنے والے ہم ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ دنیا کی طاقتیں ایک دسترخوان پر جمع ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی میرے قرآن کو مٹا سکے ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں تعریف کر سکے ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن کو بدل ڈالے ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ انجیل اٹھائیں، آپ تورات اٹھائیں، آپ زبور اٹھائیں، آپ دیگر صحائف اٹھائیں، تقریباً اللہ نے جو 100 صحیفے نازل کیے ہیں تمام صحیفوں کو اٹھائیں، قرآن کے علاوہ تمام صحیفوں میں رد و بدل ہے، تمام کتابوں میں رد و بدل ہے، تورات میں رد و بدل ہے، انجیل میں رد و بدل ہے، زبور میں رد و بدل ہے، لیکن جب باری آتی ہے قرآن کریم کی، قرآن مقدس کی، تو جس طریقے سے اللہ نے قرآن یہ کلام اپنے نبی کو دیا تھا اسی امداد میں قرآن ہمارے سامنے ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، یہ طالب علم عرض کر رہا تھا دنیا کی تاریخ اٹھا لیجئے اور یہ تقریباً 1450 سالہ زمانہ اٹھا لیجئے، اس زمانے کے اندر آپ کو کبھی روس کی سرزمین پر اور کبھی دوسرے ممالک کی سرزمین پر ایسے واقعات ملیں گے جو ہماری روحوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے، جو ہمارے دل دماغ یکجا نہیں کریں گے بلکہ بکھیر دیں گے۔ یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، اس سے پیچھے چلا جائیں تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ دور نبوت کا زمانہ ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ جب انسان قرآن سے اپنا رشتہ چھوڑ لیتا ہے اللہ اس انسان کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں۔ جب یہ انسان اس دنیا کے اندر اپنا تعلق قرآن سے مضبوط بنا لیتا ہے اللہ اس کو عزتیں دیتے ہیں، رفعتیں دیتے ہیں، بلندیاں دیتے ہیں۔ اور جب یہ انسان اپنے تعلق قرآن سے ختم کر لیتے ہیں اللہ اس انسان پر ذلت و رسوائی کی چادر ڈال دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ میرے عزیز نوجوانوں، ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔
آپ نے سنا ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، چند صحابہ کا نام لوں گا۔ قرآن کے آنے سے پہلے صدیق اکبر تو موجود تھے، لیکن قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا تھا، صرف ابو بکر نام تھا، لیکن قرآن سے رشتہ جوڑا، قرآن سے محبت کی، ایمان لے کر کے آئے، نبی یہ پاک علیہ السلام پر ایمان رکھا، تو اب ابو بکر نہیں رہا، صدیق اکبر بن گیا ہے۔ عمر ابن خطاب صرف عمر ابن خطاب ہے، لیکن قرآن سے رشتہ جوڑا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کیا ہے، تو عمر ابن خطاب نہیں رہا، فاروق اعظم بن گیا ہے، عثمان غنی ہے، لیکن صرف قرآن کے آنے سے پہلے عثمان کے نام سے جانے جاتے ہیں، قرآن سے تعلق مضبوط کیا ہے، ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ پر اپنی جان اپنا مال قربان کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے اب ان کو صرف عثمان نہیں رکھا ہے، ذو النورین کے خطاب سے نواز دیا گیا ہے، امیر معاویہ ہے، لیکن قرآن کے آنے سے پہلے صرف معاویہ ہے، لیکن قرآن آتا ہے، قرآن سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اپنے تعلقات مضبوط کرتے ہیں، آقا کی خدمت میں اپنی جان اپنا مال عادل کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو یہی امیر معاویہ ہیں جن کو اللہ نے کاتب الوحی بنا دیا ہے۔ ابو ہریرہ ہے، لیکن قرآن کے آنے سے پہلے صرف ابو ہریرہ کا نام کچھ اور ہے، قرآن سے رشتہ جوڑا ہے، نبی کے دامن میں آئے ہیں، اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کا لقب دے دیا ہے۔ قرآن کے آنے سے پہلے بلال ہے، لیکن غلام ہے، تمام جانتے ہیں، مکے کے اندر بھی گھوڑوں کی برشاریں ہیں، مکے کے اندر بھی لوگوں کی یلغاریں ہیں، نوکیلی پتھریلی زمین پر بلال کو لٹا کر کے کہا جاتا ہے، بلال یا تو دامن مصطفیٰ چھوڑ دے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر کے مر جا، لیکن بلال کہتا رہا ہے، اور لوگوں میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میں دامن مصطفیٰ پر لپٹ چکا ہوں، میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ بے شک اللہ۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، القرض یہ بات کہی جائے گی، مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، قرآن کے خلاف پروپیگنڈے ہیں، وہ حضرت سمیہ کی قربانی آپ کو کیوں یاد نہیں آتی؟ وہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی قربانی آپ کو کیوں یاد نہیں آتی؟ وہ میری مائی تو تھی، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کے نبی پر ایمان لے کر کے آئی تھی، اس کا قصور یہ تھا وہ اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی اس کتاب پر یقین رکھتی تھی۔ اور اگر میں اس سے پیچھے کی گفتگو کروں اور اس سے پیچھے کو چلوں تو آپ تمام نبیوں کی تاریخ اٹھائیے، تمام نبیوں کے نام لیجئے، تمام پیغمبروں کی تاریخ اٹھائیے، ہر نبی کو اسلام کے مٹانے والے، دین حق کو بٹانے والے وہ باطل طاقتوں نے اپنے طور پر اذیتیں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں، تمام نبیوں نے ان کو برداشت کیا ہے، اللہ نے ان کے مقام کو اجاگر کیا ہے۔ اگر آج بھی مجھے اور آپ کو ستانے کے لیے، اگر آج بھی قرآن کو بٹانے کے لیے ناپاک سازشیں ہیں، تو یاد رکھیے قرآن کا پیغام کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن دنیا کے اندر ہے، اسلام دنیا کے اندر ہے، اسلام کے مٹانے والے اس دنیا سے مٹ کر کے رخصت ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ قرآن جس شان پر تھا اس سے زیادہ شان لیے ہوئے قرآن آج موجود ہے۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب مولانا مفتی وسیم صاحب
جناب مولانا مفتی وسیم صاحب زندہ باد۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، اسلام کے مطابق یہ اسلام کو مٹانے کی اگر میں گفتگو کروں یا دین حق کے مٹانے کی یہ ناپاک سازشیں آج کوئی نئی نہیں ہے۔ آپ پچھلے زمانے میں چلیں، تقریباً اس نبی کو دیکھیں جس کو قرآن نے کہا ہے کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود۔ اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا، ان علماء کے درمیان میں بیٹھ کر یہ طالب علم عرض کر رہا ہے، قرآن نے ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اور مفسرین حضرات نے، اصحاب سیر کے قلم کاروں نے ان کا نام حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام ذکر کیا ہے۔ دنیا کے لوگوں نے آپ کو ایک کنویں میں بند کر دیا ہے۔ میں واقعہ پورا ذکر نہیں کروں گا، آپ کو معلوم ہے اس اسلام کی خاطر، اللہ رب العزت والجلال کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کس طریقے کی اذیتیں پہنچائی گئی ہیں۔ اور یہاں اسی پر بس نہیں ہے بلکہ ظالموں نے، وقت کے نمرودوں نے، وقت کے فرعونوں نے، وقت کے شدادوں نے، وقت کے ظالم اور جابر انسانوں نے اس اپنی خادمہ، اس نوکرانی کے جسم کو تیل کی تلچھٹوں میں ڈال دیا ہے۔ وہ باطل عقیدہ رکھنے والے وہ کہتے رہے ہیں او دنیا کے اندر ہماری نوکرانی ہمارا پیغام سن لے، اگر تو یا تو موسیٰ کے اوپر ایمان رکھنا بند کر دے، یہ اسی طریقے سے تڑپ تڑپ کر کے مر جا۔ اس مائی نے کہہ ڈالا، اس مائی نے پیغام دے دیا ہے، او دنیا کے لوگوں تم مجھے مار سکتے ہو، میرے جسم کے ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن میرے دل سے ایمان کے جذبات نہیں نکال سکتے۔ اگر اس سے پیچھے چلوں تو آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی اللہ رب العزت والجلال کی خاطر، اسی اپنے دین حق کی دعوت دینے کی خاطر لوگوں نے آپ کے لیے اس طریقے کی یلغاریں کی ہیں، آپ کو لپٹتے ہوئے شعلے دار اور شعلے نما ان انگاروں میں ڈال دیا ہے کہ جس کی تپش کا عالم یہ ہے اگر اس تپش کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرنا چاہے تو نہیں گزر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر دھکیل دیا گیا ہے، لیکن دین حق باقی رہا ہے۔ اسلام اور دین حق کو ختم کرنے والی یہ باطل طاقتیں اپنا زور لگاتی رہی ہے، لیکن دین حق موجود تھا، موجود ہے اور انشاءاللہ العظیم موجود رہے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، طالب علم عرض کر رہا تھا، آپ نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب آپ نے لوگوں کے سامنے پیغام رکھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو آپ کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈے تیار کر دیے۔ اسلام کو مٹانے کی ناپاک سازشیں ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی ناپاک حرکتیں ہیں، مسلمانوں کے قاتل اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، قرآن کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مشورہ ہوتا ہے، اس مشورے میں حضرت عمر ابن خطاب موجود، اس مشورے میں ابو جہل موجود، اس مشورے میں مکے کے بڑے بڑے مشرک موجود ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے ایک رائے میرے ذہن میں ہے، اگر اسلام کا بول بالا ختم کرنا چاہتے ہو محمد کو ختم کر دو۔ ابو جہل کہتا ہے اگر اسلام کو مٹانا چاہتے ہو محمد کو اس دنیا سے ختم کرنا پڑے گا، قرآن کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو محمد کو ختم کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب ابو جہل نے اس جوشیلی تقریر کے بعد یہ اعلان کیا ہے کوئی ہے ایسا نوجوان، کوئی
کوئی ایسا انسان ہے جو محمد کو ختم کر دے؟ اب اس جوشیلی تقریر کے بعد ابو جہل کہتا ہے تم نوجوانوں کی جماعت میں کوئی نوجوان ایسا ہے جو محمد کو ختم کر دے، اسلام کو مٹا دے، قرآن کو مٹا دے؟ حضرت عمر ابن خطاب اٹھتے ہیں، ابو جہل سے کہتے ہیں میں اس کام کو انجام دوں گا۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب جب کھڑے ہوئے ہیں اعلان کیا ہے میں اس کام کو انجام دوں گا، تو ابو جہل نے آپ کو شاباشیاں دی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہے کہ او عمر، میں جانتا تھا کہ اگر کوئی اسلام کو ختم کر سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ تو ہے۔ اب ابو جہل کہتا ہے میں جانتا تھا اگر کسی کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنا حوصلہ ہے تو عمر تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن کسی کو کیا معلوم تھا آج جو محمد کی گردن اڑانے کی باتیں کر رہا ہے کل یہی اپنی گردن نچھاور کرنے کی باتیں کرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب اس مجلس سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد چلے، راستے میں ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملت اسلامیہ کے جیالوں، بوہانا کے غیور مسلمانوں، ذرا یہ پیغام اپنی سماعتوں تک پہنچا لینا کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ ناپاک سازش کا ایک حصہ ہے جو میرے مصطفیٰ کالی کملی والے پر اس طریقے سے یلقار کرنے کے لیے عمر ابن خطاب اٹھے ہیں۔ اور عمر ابن خطاب کہتے ہیں آج کے بعد اسلام کا بول بالا ختم کر کے رہیں گے۔ جو حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد قرآن کو ختم کر کے رہیں گے، مسلمانوں کو ختم کر کے رہیں گے۔ آج بھی دنیا کی تاریخ میں بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو ان الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، قرآن کو ختم کر کے رہیں گے، اسلام کو مٹا کر رہیں گے، قرآن کے ماننے والے ان علماء کو ختم کر کے رہیں گے، ان حفاظ کو ختم کر کے رہیں گے جو آج بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں، جو یہ چیزیں، یہ تکبیروں کی صدائیں بلند کر رہے ہیں کہ ان مدارس پر ہم بلڈوزر چلا کر رہیں گے۔ ان علماء نے کہا ہے اپنی رات کی نیندوں کو قربان کر کے انہوں نے اپنے آرام کو ختم کر کے کہا ہے او لوگوں جاؤ تم ہماری مسجدوں پر، ہمارے مدرسوں پر بلڈوزر چلاؤ، تم ہمارے حفاظ کو شہید کر دو، لیکن ہم ایسے سینے تیار کریں گے، ہم ایسے حفاظ تیار کریں گے جو قرآن پر نہ کل کسی نے آج آنے دی تھی، اور انشاءاللہ العظیم قرآن کی خاطر آج بھی ہمارے مسلمان نوجوانوں کے یہ سینے اس چیز کے لیے تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، حضرت عمر ابن خطاب یہ کہہ کر چلے ہیں آج اسلام کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو مٹا دیں گے، قرآن کو ختم کر دیں گے۔ یہ پیغام سننے کے بعد ابو جہل نے آپ کو لفظ شیر کہا ہے، آپ کو بہادر انسان کہا ہے۔ اس نے پکار اٹھا ہے کہ واہ میرے شیر، تو ہی اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ آج بھی دنیا کی زبانوں میں اپنی زبان رکھنے والے انسان ہیں، وہ آج بھی اپنے آپ کو پکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کو مٹا کر رہیں گے، دین اسلام کے ماننے والوں کو مٹا کر رہیں گے۔ لیکن یہ طالب علم بڑی بے باکی کے ساتھ یہ پیغام دے گا کہ قرآن کو مٹانے والے، قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے، وہ ان کو مٹانے والے اس دنیا کے اندر نہ پیدا ہوئے تھے، نہ پیدا ہوئے ہیں، اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکیں گے۔
آپ نے نہیں سنا، ایک تاریخی جملہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، آپ نے ان علماء کے درمیان میں بیٹھ کر نہیں سنا۔ آپ تو 26 جنوری کے موقع پر یا 15 اگست کے موقع پر میرے نوجوانوں افسوس کی بات ہے کہ تم ڈی جے بجنے کے بعد ان گانوں اور دھنوں کو سن لینے کے بعد تم مستی میں جھوم جاتے ہو، تم اپنے علماء کی قربانیاں کیوں بھول جاتے ہو، تم اپنے علماء سے کیوں تعلق نہیں رکھتے ہو، تم ان حفاظ سے کیوں تعلق نہیں رکھتے ہو، تم ان قرآ سے کیوں تعلق نہیں رکھتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ کس طریقے سے ان مدرسے والوں نے، ان مکتب والوں نے، ان مسلح والوں نے مسلح سے اٹھ کر کس طریقے سے انگریز کے سامنے حکومت کو جتایا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ ایک وقت ایسا بھی رہا ہے کہ دشمنان اسلام کی یہ طاقتیں کس طریقے سے دہلی کی سرزمین سے لے کر اور پنجاب کی سرزمین تک کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر یہ شہید علماء نہ ہو، جس کے اوپر ان کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ تمہیں کیا معلوم کہ قرآن کی حفاظت کس انداز میں رب نے کری ہے، رب نے کروائی ہے؟ یہ 9 بچے آج مرکز صوت الاسلام نے آپ کو دے دیے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ 9 بچے وہ ہیں جو انشاءاللہ العظیم اگر یہ درس کے اندر آ جائیں، یہ تدریس کرنے بیٹھ جائیں تو یہ 9 بچے 9000 بچوں کو قرآن پڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز نوجوانوں، مختصر ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں آپ سے لمبی گفتگو کروں، لیکن یہ طالب علم عرض کرے گا کہ اس دنیا کے اندر عمر ابن خطاب چلے ہیں کہ کس طریقے سے اس دنیا سے اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے۔ یہ حضرت عمر کو راستے میں کسی انسان نے کہہ کر کے اور روک کر کے پکارا ہے اور ان کو کہا ہے عمر یہ ننگی تلوار لیے ہوئے کدھر چلا جا رہا ہے؟ عمر نڈر انداز میں کہہ رہا ہے، وہ شجاعت بھرے الفاظ میں کہتا ہے، وہ بہادر الفاظ میں کہتا ہے کہ او لوگو، آج میں اسلام کا خاتمہ کر کے رہوں گا، میں قرآن کو مٹا کر رہوں گا، میں قرآن کا بول بالا ختم کر کے رہوں گا۔ یہ نوجوان، یہ مسافر انسان اس عمر کی بات کو سننے کے بعد کہتا ہے کہ تو عمر پاگل ہو گیا ہے، تو جس قرآن کو مٹانے کی باتیں کر رہا ہے، آج تیرے گھرانے کے لوگ اسی قرآن کی حفاظت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج تو یوں کہہ رہا ہے محمد کو ختم کروں گا، تیری بہن اور بہنوئی ہیں، تیرے گھر کے لوگ ہیں، وہ محمد کی حفاظت پر تلے ہوئے ہیں، وہ قرآن کو مٹانا چاہتا ہے اور اس کے گھرانے والے، اس کے اپنے لوگ قرآن کو بچانا چاہتے ہیں۔ عمر یہ پیغام سننے کے بعد محمد کے قدموں پر نہیں پہنچے، اپنی بہن کے گھر پہنچے، اپنی بہن کے گھر جا کر دستک دی ہے، آواز لگائی ہے، کون ہو؟ فرمایا عمر ابن خطاب ہوں۔ بہن ڈر گئی، سہم گئی ہے، اب عمر میرے گھر کیوں آیا ہے؟ پیغام سننے کے قابل ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کے قابل ہے۔ وہ بہن نڈر انداز میں باہر آتی ہے، وہ گیٹ کھول کر پوچھتی ہے، میرے بھائی بتا مسئلہ کیا ہے، کیوں آیا ہے؟ عمر پوچھتا ہے، میری بہن یہ بتا، میں نے سنا ہے تو قرآن کو بچانا چاہتی ہے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ بیٹھی ہے، قرآن سے تعلق کر بیٹھی ہے، دامن مصطفیٰ پر لپٹ چکی ہے۔ وہ بہن ہے، بہن پکار اٹھتی ہے، ہاں ہاں
عمر تو نے صحیح سنا ہے، میں دامن مصطفیٰ پر لپٹ چکی ہوں، میں قرآن پر فدا ہو چکی ہوں، میں قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے آئی اور بیٹھی ہوں۔ عمر نے ان جواب کو سننے کے بعد اپنی بہن پر زوردار تماچا رسید کیا ہے۔ وہ بہن نوکیلی پتھریلی زمین پر گری ہے، بہن کے جسم سے، بہن کے سر سے خون کے قطرات نکل رہے ہیں۔ اب بہن اور نڈر ہو کر کے بولتی ہے، بے باک بولتی ہے اور یوں کہتی ہے، عمر ذرا سن لے، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑتا ہے تو تیری بہن کی رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اب یہ بہن پکار اٹھتی ہے، یہ بہن کہہ رہی ہے، او عمر سن لے، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو یہ تیری بہن کی رگوں میں خطاب کا خون ہے۔ اگر تو میرے مصطفیٰ کالی کملی والے کو ستانے آیا ہے تو اپنے ارادے بدل لے، ورنہ اس سے برا تیرا کوئی انسان نہیں ہوگا۔ یہ ارادے بدلتا ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، دل میں ایک اللہ کی اطاعت کے جذبات شوق جاگ جاتے ہیں، دل میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں، لاؤ مجھے بھی قرآن دکھاؤ، میں بھی قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن پکار اٹھتی ہے، میرے بھائی، ہم ناپاک ہاتھوں میں، ہم ناپاک زمانوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ عمر ابن خطاب آج اس دنیا کے اندر اپنی بہن سے غسل کرنے کے بعد قرآن کی جو سورۃ طٰہٰ ہے، 16ویں پارے کی یہ سورت ہے، آدھے پر جا کر ہے، کئی قرآن کی آیتیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کئی آیتیں تھی عمر ابن خطاب نے سنی ہے، اور سن کر اب دل کی دنیا بدل رہی ہے، دامن مصطفیٰ پر پہنچے ہیں۔ ایک پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، دامن مصطفیٰ پر پہنچے ہیں، دامن مصطفیٰ پر جیسے ہی پہنچے ہیں، صحابہ نے کہا ہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، بعض صحابہ نے کہا ہے، یا نبی اللہ، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے عمر ابن خطاب آ رہا ہے۔ بعض صحابی نے کہا ہے، یا نبی اللہ، اگر عمر کا ارادہ نیک ہے تو نور علی نور ہے، اور اگر ارادہ نیک نہیں ہے تو پھر ہم عمر سے کمزور نہیں ہے۔ یہ پیغام دیا گیا نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آپ نے کہا ہے دروازہ کھول دیا جائے۔ عمر کو اندر آنے کی اجازت ملی ہے، عمر پہنچے ہیں، اور جانے کے بعد کہا ہے، یا نبی اللہ، مجھے اسلام سے، اسلام کی بلندیوں میں آپ مجھے ڈھانپ لیجئے، اسلام کی رحمتوں میں مجھے ڈھانپ لیجئے، ایک اللہ پر میں ایمان رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، صحابہ نے اسلام میں یہ پہلا زوردار نعرہ لگایا ہے جس کو میں اور آپ نعرہ تکبیر کی صداؤں میں بلند کرتے ہیں۔ صحابہ نے اس زوردار نعرے کا اثر کے دیکھا ہے، مکے کی گلیوں میں، مکے کے چوراہوں پر آج اسلام کا پرچم زور آور ہو رہا ہے۔ اب عمر نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، یا نبی اللہ، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا، عمر کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم حق پر ہیں۔ فرمایا، اگر ہم حق پر ہیں تو آج کے بعد اسلام کھل کر پھیلے گا، آج کے بعد اسلام علی الاعلان پھیلے گا۔ آپ نے ان علماء کی زبانی سنا ہوگا، عمر نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی انسان
اگر کسی کو دین اسلام سے پیار نہ ہو اور اپنے بیوی بچوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑنا ہو تو وہ آئے اور حدود حرم کے باہر آ کر عمر ابن خطاب کا مقابلہ کر لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان قرآن سے قرآن کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، آج وہی دامن مصطفیٰ پر لپٹ کر قرآن کی حریت، قرآن کی عظمت، قرآن کی تعظیم کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہانہ کے غیور مسلمانوں، یہ طالب علم عرض کرے گا کہ اگر قرآن کی عزت عظمت کے لیے ہم سے جان مانگی جائے تو ہم دیں گے انشاءاللہ، اور اگر ہم سے مال مانگا جائے تو انشاءاللہ العظیم ہم قرآن کی عظمت کے لیے اپنا مال بھی دیں گے۔ زور سے بتاؤ میرے عزیز نوجوانوں، اسی لیے رب نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، میں نے دوران خطبہ دوسری آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں رب کریم نے آج دنیا کے اندر ہر انسان فلاح اور بہبود چاہتا ہے، کامیابی کامرانی چاہتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، اور دنیا کے اندر بیٹھ کر اس روئے زمین پر ہر انسان دنیا کی فکر میں مبتلا ملوث ہے۔ آج دنیا کی نظروں میں وہ کامیاب بننا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں کامیاب بننا ہے تو اس کے نسخے ہیں، اگر تمہیں فلاح چاہیے ہے، تمہیں ترقی چاہتے ہو تو اس کے نسخے الگ ہیں، ہماری سوچ الگ ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس بینک کو بیلنس ہو۔ ہماری سوچ وہ ہے کہ جس دنیا میں ترقی کرنے والا انسان وہ ہے جس کے پاس دنیا کی آسائشیں ہو، جس کے پاس دنیا کے اثاثے ہو، جس کے پاس دنیا کی طاقتیں ہو، جس کے پاس دنیا کے لیے اور بہترین طریقے پر چلنے کے لیے گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، نہ جانے کن کن چیزوں کی خواہشیں انسان کو ہیں، اور چاہتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے کامیاب انسان ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو دو لفظوں میں بات کو ختم کر دیا گیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم ترقی چاہتے ہو، تم فلاح اور بہبود چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ پر اترنے والی یہ آیت آپ اللہ رب العزت والجلال خود ارشاد فرماتا ہے اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی کے لیے بہترین لگژریت گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، بنگلوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے یہ ہے کہ تم اپنے دنیا کے اندر رہو، اپنا ٹھکانہ جہنم سے کٹا لو اور اپنا داخلہ جنت میں کرا لو، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز نوجوانوں، میں نے جو قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمایا کہ وہ جماعت کامیاب ہے، انما یعمر مساجد اللہ، جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والی جماعت ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کے گھر کی حفاظت اور بقا کے لیے اپنے مالوں کی قربانیاں، اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے رکھتی ہے، وہ انسان دنیا میں فلاح اور بہبود کو پہنچنے والا ہے جو انسان اپنے تعلق کو مسجدوں سے جوڑ لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج دنیا کے اندر کوئی انسان
انسان مسجد کی تعمیر کر دے، کوئی انسان مسجد بنوا دے یا مسجد بنا دے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں اللہ رب العزت والجلال اس انسان کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے او لوگو یہ انسان وہ ہے جس نے میرے گھر کی تعمیر کی ہے، میرے گھر کو بنایا ہے، جاؤ اس انسان کو جنت میں داخل کر دو، ہم نے اس کے لیے محل بنا کر کے تیار کر رکھا ہے۔ بہانا کے غیور مسلمانوں، ہم محل لینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے زور سے بتاؤ کہ جی انشاءاللہ ہم اپنا مال دے کر، ہم آج مسجدوں کی تعمیر کر کے، آج اللہ کے نبی کے اس گھر کی تعمیر کر کے انشاءاللہ العظیم ہم اپنے اعتبار سے ہم اپنے محل تیار کرائیں گے۔ تو ہے کوئی اس پورے مجمع میں کوئی ایسا نوجوان، کوئی بزرگ، کوئی بڑا بھائی جو اس مسجد کی کشادگی کے لیے کھڑا ہو کر کے اعلان کرے کہ جی انشاءاللہ العظیم اس مسجد کی کشادگی کے لیے اللہ کے نام پر اور اللہ کی عیسیٰ کے نام پر میں اپنے مال کی قربانی پیش کروں گا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو اس رب کی اطاعت پر خرچ کر دوں گا؟ ہے کوئی نوجوان، کوئی بزرگ، کوئی بڑا بھائی جو آج یہ اعلان کرے کہ جی بہانا کے غیور مسلمان ہیں ہم، اور انشاءاللہ العظیم اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے، اپنی مسجد کی بقا کے لیے اور اس مسجد کی کشادگی کے لیے میں اپنی جان، اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں؟ ہے کوئی ایسا نوجوان، کوئی بزرگ، کوئی بڑا بھائی جو جلدی سے کھڑا ہو کر کے آئے؟ آج ایک مسجد کی اگر ایک اینٹ میں بھی حصہ لیا گیا ہے، کل قیامت کے میدان میں معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا ثواب تو نے کر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی رخسار صاحب، رخسار تو لڑکے کا نام ہوتا ہے، ہمارے حاجی رخسار صاحب راجستھان